ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معلومات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں قصبانہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک ایمان افروز خطاب مجھ سے پیش کر آپ نے محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب اللہ سے سماعت فرمایا۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے کچھ معروضات پیش کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں حاضر ہیں، اور یہ کانفرنس مرحومہ صغیرہ بانو اور مرحوم نجم الہدیٰ شیخ صاحب کے ایصال ثواب سے متعلق منعقد کی گئی ہے، جو محب گرامی عزیزم شاہ نواز شیخ اور ان کے برادران نے منعقد کی ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ نیک اولاد جب ہوتی ہے تو ماں باپ کے انتقال کے بعد اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ذریعے ماں باپ کو قبر کے اندر راحت کا سامان عطا کرتے ہیں، اور اگر اولاد نیک نہ ہو تو آج ہی کی نیوز میں نے دیکھی تو اس نیوز کے اندر آج یہ تھا کہ ایک ماں کے سلسلے میں جب اس کا سالانہ جلسہ رکھا گیا اس کے انتقال پر، تو ڈانس کا پروگرام رکھا گیا تھا کہ غیروں کے یہاں، آج کے نیوز کے اندر تو کمنٹ دینے والوں نے یہ کمنٹ پاس کیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی کو شردھانجلی دینے کے لیے نہیں آئے، ہم کسی میمیکری اور ڈانس کی محفل میں آئے۔ تو صحبت غلط ہوگی تو سوچ غلط ہوگی، اور صحبت اچھی ہوگی تو سوچ اچھی ہوگی۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اچھا کہ روزانہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی پسند کی چیزیں مانگتے ہیں اور مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ لیکن ہمیں قرآن مقدس کی روشنی میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد بھی فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ہر دن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بڑھتا ہی جاتا ہے، اور ذکر ان کا بڑھتا ہی جاتا ہے،
قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو آپ دیکھیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانگنے کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ سے کیا مانگا جائے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو چھوڑ دیا اور ہم ہماری زندگی کو اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے من کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق گزارنا شروع کر چکے۔ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کیجئے اے اللہ بخش دے، رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگنا، اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرنا، یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں، اسی لیے تو رب نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا، لیکن امت کی تعلیم کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہو تو یہ مانگو کہ اے اللہ ہمیں بخش دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن گناہوں سے محفوظ ہے، وہ سید المعصومین ہیں، بلکہ ان سے وابستہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کو ہم معصوم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ عز و جل نے بہت سارے صحابہ کرام علیہ الرضوان کو، اللہ عز و جل نے اولیاء کرام علیہ الرضوان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اسی لیے پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پیروی کے حوالے سے فرمایا اصحابی کالنجوم وبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی پیروی کرو، میرے صحابہ تارے کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو کہ ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں اگر صحابہ کو فکر تھی تو ایک ہی بات کی فکر تھی کہ پروردگار بخش دے، پروردگار مواخذہ نہ فرمائے، پروردگار سوال نہ پوچھے۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن رب قدیم نے فرما دیا کہ میں نے سب کو بخش دیا سوائے ایک کے، تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایک کو میں ہی نہ ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں یہ وہ صدیق اکبر ہیں جن کو رسول اعظم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ یار غار بھی تھے اور وہ یار مزار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر اتنا تھا۔ آج کا مسلمان پریشانیوں کی بات کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، غموں کے پہاڑ کی داستان بیان کر رہا ہے، لیکن آپ اگر اندازہ لگائیں تو آج کا مسلمان گناہ کر کے جنت کی امید اور گناہ کر کے راحت کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ لیکن اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی اور جن کے شب و روز ایسے گزرتے، جن کی خیرات کا عالم یہ تھا کہ خود مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کا ایک مشت جو خیرات کرنا غیر صحابہ کا کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرنا، یہ دونوں اکول نہیں ہو سکتا۔ اتنے پاکیزہ تھے، اتنے عظیم تھے، جن کی طہارت کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا اللہ اکبر لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ وہ اتنے پاک تھے کہ جن کی پاکیزگی کی گواہی قرآن نے عطا فرمائی، لیکن رات گزرتی تھی اللہ کے ڈر کے اندر، صبح ہوتی تھی اللہ کے خوف کے اندر، شام ہوتی تھی اللہ کے خوف کے اندر، لمحہ لمحہ گزرتا تھا اللہ کے ڈر کے اندر، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ رات کو روزانہ اپنی چٹائی کے نیچے سے درہ نکالتے اور اپنے پیر پر مار کر ارشاد فرماتے عمر بتا آج کے دن تو اپنے پیروں پر کس راستے پر چلا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ سوچو نیکی کرنے کے بعد وہ اللہ سے ڈرتے تھے، تقوی و طہارت اختیار کر کے اللہ سے ڈرتے تھے، قاری قرآن ہو کر اللہ سے ڈرتے تھے، صحابی رسول ہو کر اللہ سے ڈرتے تھے، اور آج کا مسلمان گناہ کر کے اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو چکا ہے، اللہ کی پکڑ کو بھول چکا ہے، اللہ کی گرفت کو بھول چکا ہے۔ آپ حالات کا جائزہ لیجئے وہ کون سا دن ہے جس دن ہم صبح اخبار کا
مطالعہ کریں اور کوئی اچھی خبر مسلمانوں کے حوالے سے نظر آتی ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، سوائے تباہی کی داستان کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا حال یہ ہے، گناہ نہیں چھوٹ رہا، آوارگی نہیں چھوٹ رہی، بد کرداری نہیں چھوٹ رہی، بدعملی نہیں چھوٹ رہی۔ آج کا مسلمان رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کا مسلمان پروردگار کی طرف مائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کا مسلمان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سن لو، اس وقت تک تمہارے حالات نہیں بدل سکتے جب تک کہ تم خود اپنے آپ کو نہیں بدلو گے۔ تمہیں بدلنے کی ضرورت ہے، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، بہت سارے امتحان سے مسلمان گزرے ہیں، لیکن جب مسلمانوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، طوفانوں نے ان کو زلزلانے کی کوشش کی، آبادی نے انہیں دعوت دی، لیکن ان کے قدم نہیں پھسلے، تو مولا نے حالات ایسے بدل دیے کہ جن کو اپنے گھر میں سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، ان کی پوزیشن یہ ہوئی کہ ان کے قلبوں میں مولا نے حکومت عطا فرما دی۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، اپنے گناہوں پر نظر رکھو، اپنی بد کرداری پر نظر رکھو، اپنی آوارگی پر نظر رکھو اور اپنے مولا سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو، خالق ارض و سما سے ڈرو۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک اس کی پکڑ بہت سخت ترین ہے۔ آگے ایک تھوڑی سی غلط فہمی کا اضافہ کرتا ہوا چلوں، ہماری قوم کا مزاج یہ ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آئی فون بھی میرے پاس ہے، میرے پاس بلڈنگ بھی ہے، میرے پاس سرمایہ بھی ہے، میرے پاس آسائش کے سارے سامان بھی موجود ہیں، میرے پاس تعیشات کی کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے اگر میں صحیح نہ ہوتا تو میرے پاس اتنی دولت کہاں سے آتی؟ وہ اپنی دولت میں سے چند رقم خرچ کرنے کے بعد یہ تصور کرتا ہے کہ میرے سارے گناہوں کا کفارہ یہ چند روپے خیرات کرنا ہو جائے گا۔ نہیں، اور اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ مجھے روزی مل رہی ہے اور میرے صدقات و خیرات کو اللہ قبول کر رہا ہے، اب باقی روپیوں کے ذریعے میں عیاشیاں کروں یا بدکرداریاں کروں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میرا یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر دو، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی رزق دیتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا اسے بھی رزق دیتا ہے، لیکن سجدے کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ اگر دولت کے ملنے پر خوش ہو رہے ہو اور سجدوں سے محروم ہو کر اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی۔ آئیے میں اس کو مزید تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلو۔ وہ رزاق ہے، اس نے ذمہ لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ اکبر، کوئی کہیں بھی ہو، چونکہ دل میں ہے تو وہاں رزق پہنچ رہا ہے، اگر کوئی کیڑا مکوڑا کہیں ہے تو اسے رزق پہنچ رہا ہے، سمندر کی تہ کے اندر مچھلیاں ہیں انہیں رزق پہنچ رہا ہے، جو جہاں ہے مولا وہاں اسے رزق پہنچا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز آپ کو بتا دوں، نافرمانوں کو بھی وہ رزق دیتا ہے اور فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا آج ازالہ کرتا ہوا چلوں، آپ سمجھ لیجئے، ایک مرغی ہے، اسے انسان دانا دیتا ہے، اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، مرغی دانا چن لیتی ہے، اسے بھی رزق مل رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک چوہے کو بھی رزق ملتا ہے، لیکن اس کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے، اس کو پھنسانے کے لیے چوہے کے پنجرے کے اندر روٹی رکھی جاتی ہے اور پھر چوہا رزق کی تلاش کے اندر وہاں پہنچتا ہے، روٹی تو مل جاتی ہے لیکن پنجرے میں قید ہو جاتا ہے، تو گنہگار کو بھی مولا روزی پہنچا رہا ہے، لیکن ایک دن جب اس کی پکڑ ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ اے رسول گرامی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے یاد رکھو، ہم سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا ہر اٹھنے والا قدم برائیوں کی طرف ہے، ہماری اٹھنے والی ہر نگاہیں آوارگی کی طرف ہے، لیکن ہمیں اگر توفیق نہیں مل رہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی توفیق مانگنے کی نہیں مل رہی۔ ہم دعا کرتے ہیں
गुनाह करके भी दुआ करते हैं, मौला और अता फरमा दे। गुनाह करके भी दुआ करते हैं, ये अल्लाह हमारी ये परेशानी दूर फरमा दे। गुनाह करने के बाद भी अल्लाह से मजीद नेमतों का सवाल करते हैं, लेकिन याद रखें गुनाह करने के बाद गुनाह हो चुके हैं, दामन गुनाहों से आलूदा है, उसकी बारगाह में मग़फ़िरत की भीख मांगो, उसकी बारगाह में बख्शिश की भीख मांगो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवारों, अगर कोई नेकोकार भी है जिसके दामन में नेकियों का अंबार है, उसके बावजूद भी वो अपनी नेकियों को इस तरह से तसव्वुर न करे कि मेरी नेकियां मेरी नजात की जमानत है। इसलिए कि जो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हो, मा अबदना का हक़ इबादती, मुझसे तेरी इबादत का हक अदा नहीं हुआ। आप अंदाजा लगाएं, ऐ रसूल आज़म के दीवानों, हम अगर सजदे कर रहे हो, हम अगर तहज्जुद गुज़ार हो, हम क़ाइमुल लैल हो, हम साइबुल नहार हो, हम कुरान की तिलावत में सुबह शाम गुजार रहे हो, और हम ये समझे कि हमें कोई जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता, तो सुन लो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी नेकियों पर कभी भरोसा न करना, अपनी नेकियों पर कभी तवक्कुल न करना। यकीनन नेकियां करते रहो, इबादत करते रहो, इसलिए कि कल बरोज़े क़यामत एक बंदे को जब रब अपने फज़ल से जन्नत में दाखिल फरमाएगा तो वो बंदा यही तो अर्ज़ करेगा, मौला जन्नत में तेरे फज़ल से जा रहा हूँ, मैंने सजदे किए हैं, मैंने हज अदा किए हैं, मैंने उम्रा किए हैं, मैंने ज़कात दी है, ऐ मेरे करीम उसका सिला को अता फरमा। मेरा मौला इरशाद फरमाएगा, इसकी एक आंख को निकालो, मीज़ान के पलड़े में रखो, एक पलड़े में उसकी आंख रखो और दूसरे पलड़े में उसकी जिंदगी की सारी नेकियां रखो। अल्लाहु अकबर, जिंदगी की सारी नेकियों को मीज़ान के एक पलड़े में रख दिया जाएगा और दूसरे पलड़े में एक आंख रखी जाएगी, तो एक आंख की नेमत का शुक्र भी उसकी जिंदगी के सारे सजदे अदा नहीं कर सकेंगे। फिर मेरा करीम फरमाएगा, अब मेरा अदल ये है, इसे जहन्नम में डाल दो। वो बंदा अर्ज़ करेगा, मौला बस तेरे फज़ल की जरूरत है, वरना मेरे सजदे इस लायक नहीं कि तेरी एक नेमत का भी सही मानों में हक अदा कर सके या शुक्र अदा कर सके। तो याद रखें, अपनी नेकियों पर भरोसा न करना, अपनी नेकियों पर तकिया न करना, बल्कि अल्लाह के फज़ल पर भरोसा करो, नेकी करके डरते रहो। एक बड़ा प्यारा वाक़या मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं ताकि आप महसूस कर सकें। बहुत सारे हमारे नेक भाई यहाँ मौजूद हैं, इबादत गुज़ार मौजूद हैं, परहेज़गार मौजूद हैं, थोड़ी सी इस्लाह होती हुई चले, इस्लाह में करता हुआ चलूं ताकि आप महसूस कर सकें। एक अल्लाह वाले थे, नेक थे, बड़े परहेज़गार थे, उनका काम था कपड़ा बुनने का। अल्लाहु अकबर, उन्होंने बेहतरीन कपड़ा तैयार किया, बाजार में बेहतरीन जब कपड़ा उन्होंने तैयार कर लिया, उन्होंने ये सोच के तैयार किया कि ये कपड़ा मैंने बहुत अच्छा तैयार किया, शहर के बड़े ताजिर को बेचूंगा, अच्छी कीमत मुझे मिलेगी। बेहतरीन कपड़ा तैयार करने के बाद जब ताजिर के पास पहुंचे तो शहर के बड़े ताजिर ने जब उस कपड़े को देखा तो देखकर उस अल्लाह वाले से कहने लगा, बाबा कपड़े में तो काफी नक्श है, ये धागा इधर नहीं होना चाहिए, ये कलर इधर नहीं होना चाहिए, इस कलर का धागा इधर नहीं होना चाहिए। ये गलतियां निकालना उसने शुरू की। जैसे ही उसने गलती निकालनी शुरू की, बुजुर्ग की आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाहु अकबर, जब वो बुजुर्ग रोने लगे तो उस ताजिर ने कहा, बाबा गम न करें, आपका कपड़ा मैं खरीद लूंगा, आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं आपका कपड़ा खरीदने से इनकार नहीं करता, मैं तो सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि दोबारा जब आप कपड़ा बनाएं तो इन चीजों का ख्याल रखें। अब वो अल्लाह वाले जवाब में इरशाद फरमाते हैं, ऐ ताजिर, तेरे न खरीदने और खरीदने के सबब से मैं नहीं रो रहा, मैं तो सिर्फ इसलिए रो रहा हूं कि मैंने तो अपने गुमान के अंदर कपड़ा बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन जांचने वाला जब तेरे जैसा माहिर निकला तो हजारों ऐब उसने निकाल दिए। तो सजदे मैंने बहुत किए हैं, जांचने वाला खुदा है। अगर कयामत में वो मेरे सजदों को जांच ले और कहते तेरे सजदे में ये कमी है, तो मेरा कयामत में क्या होगा? आप अंदाजा लगाएं। ये अल्लाह वालों की सोच हुआ करती थी। वो इबादत करके डरते थे, वो रियाजत करके डरते थे, वो तकवा करके डरते थे, वो तिलावत करके
مسلمان گناہ کر کے بے خوف ہو گیا، آج کا مسلمان آوارگی کر کے اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، یاد رکھیں قرآن کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگا کرو، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگا کرو۔ آپ سوچتے ہیں پریشانیاں دروازوں پر دستک دے رہی ہیں، آپ سوچتے ہیں مصیبتوں کے بادل سر پر منڈلا رہے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ وہ کوئی پریشانی ایسی نہیں جو مستقبل میں دکھائی نہ دیتی ہو، بلکہ محسوس کرتے ہیں پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ لیکن خدا کی قسم جب قرآن کا مطالعہ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ ہر پرابلم کا سولوشن اللہ نے اپنی کتاب میں عطا فرمایا ہے، اور اس نے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہاری کوئی پریشانی ایسی نہیں، کوئی مصیبت ایسی نہیں جس کا حل اللہ نے اپنی کتاب میں نہ رکھا ہو۔ ہر پریشانی کا حل اس نے اپنی کتاب کے اندر رکھا ہے۔ آئیے اسی کو میں سمجھاتا ہوں۔ چلو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا ہے حضور زمانہ ہو گیا شادی کو، لیکن میرے گھر کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کچھ فرمائیں، کوئی عمل بتائیں تاکہ میں کروں، تاکہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفار کر، اللہ تجھے بیٹے عطا فرمائے گا، ایک نہیں 10 بیٹے عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبی نے جب یہ فرما دیا وہ شخص اٹھا جانے لگا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، ارشاد فرمایا کیا نسخہ ملا تجھے امام حسن کی بارگاہ سے؟ اس نے بتایا بیٹے کی تمنا تھی، اولاد کی تمنا تھی۔ حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا استغفار کر، تجھے اللہ 10 بیٹے عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جاؤ جا کر کے امام حسن مجتبی سے پوچھو اس پر کوئی دلیل بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پہنچا امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں، حضرت کوئی دلیل ہو تو پیش کریں تاکہ مجھے مزید قلبی اطمینان نصیب ہو جائے۔ امام حسن مجتبی نے قرآن کی آیت تلاوت فرمایا اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ یہ میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے مغفرت چاہی اور پروردگار بہت معاف فرمانے والا ہے، اور معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے استغفار کرنے والے کی مدد سبحان اللہ۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے استغفار کی قسم، اللہ سے مغفرت چاہو، اللہ سے بخشش کی بھیک مانگو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ استغفار ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جسے مولا ٹال نہ دیتا ہو، جسے دور نہ فرما دیتا ہو، جس کی وجہ سے مصیبتیں ختم نہ ہوتی ہو۔ ہر پریشانی کا سولوشن، ہر مصیبت کا سولوشن استغفار ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، آپ کا یہ کام بہت مبارک۔ ہمارے شاہ نواز بھائی کو شاید کل کوئی مبارکباد دے اور کہے ماشاءاللہ کتنا اچھا آپ نے جلسہ کیا، مبارک ہو آپ کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بھائیوں کو، سب مبارکباد پیش کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے استاد گرامی حضرت علامہ مجیب الرحمان صاحب قبلہ یہاں پر تشریف فرما ہے، میں بڑے زمانے کے بعد آج حضرت کے سامنے لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر دارال ادب کہہ کر میں نے جو ہے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میرے یہ ابتدائی استادوں میں سے میری استادوں میں سے ہیں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آج ان کے سامنے میں کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ مبارک یہ مبارک۔ بہت سارے لوگ تو شادی میں جاتے ہیں، اچھا انہیں نہیں لگتا پھر بھی کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ اب وہ دل سے کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے کہہ رہے نہیں معلوم، لیکن مبارکباد دیتے نظر آتے ہیں۔ دکان بھی اندر سے جل رہے ہیں کہ ترقی کیسے کی، مبارک ہو آپ کی دکان کا۔ یہ سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان کا مبارکباد پیش کرنا اور ایک ہوتا ہے پیغمبر اعظم کا مبارکباد پیش کرنا۔ آئیے ہم سنتے ہیں رسول اعظم کی زبانی، رسول اعظم نے کس کو مبارکباد پیش فرمائی، کس کو سرکار نے بشارت عطا فرمائی، کس کو رسول اعظم نے خوشخبری عطا فرمائی، کس کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد عطا فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا جس کے
وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. مبارک ہو اس کو جس کے صحیفے کے اندر اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر جب اس کا صحیفہ پیش کیا جائے تو اس کے صحیفے میں اس نے پایا کیا پایا؟ استغفار کی کثرت. جس کے دفتر میں نام اعمال کے اندر استغفار کی کثرت ہو حضور اسے مبارکباد سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ایک بار بھی استغفر اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں, ایک بار بھی اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں. ٹھوکر لگ جائے کسی کو تو کہتے تھے معاف کرنا, اور اللہ کے ارشاد کے خلاف پوری زندگی گزار کر اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں, اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں, اللہ سے بخشش کی بھیک مانگنے کے لیے تیار نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, دنیا کا انسان تجھے کہتا ہوا دکھائی دے گا ایک بار معاف کرتا ہوں دوبارہ معاف نہیں کروں گا. اگر کسی کو آپ نے ستایا, کسی کو آپ نے تکلیف دی, بیوی کا معاملہ لینا کہ شوہر سے گڑ گڑائے کہ مجھے معاف کر دیجیے, ایک بار معاف کرتا ہوں پھر نہیں کروں گا. ساس کہے گی ایک بار معاف کرتی ہوں دوبارہ نہیں کروں گی, آئندہ غلطی نہ ہو. لیکن میرے قریب تیری عظمتوں پر قربان, دل میں سینکڑوں گناہ کرنے کے بعد جب جب معافی مانگو گا معاف کر دے. سبحان اللہ سبحان فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ جو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے جانتے ہو وہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں, تبھی تو معافی مانگ رہا ہے. گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار و استغفار کی کثرت, مغفرت کی بھیک مانگو اللہ کی بارگاہ میں, صبح و شام استغفار کی کثرت کرو. آج باباؤں کا دور چل رہا ہے, آج لوگ نہ جانے مرد و خواتین اپنی آبروؤں کو اپنی دولت کو ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر کے لٹاتے نظر آتے ہیں, جن کی رات نہ عبادت میں گزرتی نظر آتی ہے نہ جو فرائض کے پابند نظر آتے ہیں. العیاذ باللہ. آؤ میں بتاؤں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ رات کو کیا کرتے ہیں, ان کی رات کیسی ہوتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ, وہ سحری کے وقت اپنے رب سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہوتے ہیں, رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوتے ہیں. اور آج ہمارے نوجوانوں کی راتیں گندی پکچروں کو دیکھنے میں گزرتی ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کا دن آبادی میں گزرتا ہوا نظر آتا ہے. گناہ کر کے بھی مسکراتے نظر آتے ہیں, گناہ کر کے بھی کہے لگاتے نظر آتے ہیں, گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتے نظر آتے ہیں. ماں کو اللہ سے مغفرت کی بھی, استغفار کی کثرت کرو, اور ہماری مغفرت کی فکر, ہماری مغفرت کا خیال کتنا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے کسی صورت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فکر لائے کہ ہماری بخشش ہو جائے. معصوم فرشتوں کو بھی یہی فکر کہ ہماری بخشش ہو جائے. اسی لیے جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہ بھی مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, وہ بھی مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر جل جلالہ نے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کا حکم عطا فرمایا. مغفرت کی دعا کے بارے میں فرمایا اللہ سے مغفرت مانگو, اللہ سے بخشش مانگو. اسی لیے استاد زبان نے بہت اچھا شعر کہا ہے. پوری حمد باری تعالی ہی اتنی عظیم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, لیکن قربان جائیے ان کے شعر پر. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل, بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل, نام غفار ہے تیرا یار, نام غفار ہے تیرا. آپ اندازہ لگائیں مغفرت کی بھیک مانگو اپنے کریم سے. اسی لیے یاد رکھیں کہ اللہ والوں کے پاس جائیں تو وہاں بھی مغفرت کی دعا کراؤ. رسول اعظم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم جانے کا حکم ملا
وہاں جا کر بھی سرکار سے مغفرت کی دعا کا سوال کرو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ہم تو جہاں جاتے ہیں وہاں دنیا دنیا دنیا. مدینے گئے تو بھی دنیا, مکہ مکرمہ پہنچے تو دنیا, غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو دنیا, غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے تو دنیا. میں نے جب غوث پاک کے مدینہ منورہ کی حاضری میں بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کا تذکرہ میں نے جب پڑھا تو میری عقل تنگ رہ گئی. مواجہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر غوث پاک عرض کرتے ہیں اللہم اغفر بحق نبی جی کا سیدنا محمد. وہ غوث پاک جو شکم مادر سے بڑی بن کر کے جلوہ کر ہوئے اور ماں کے پیٹ سے 17 پارے کے حافظ پیدا ہوئے, وہ بھی بارگاہ رسول کے اندر پہنچ کر مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. مسلمانوں کیا سیکھا ہے ہم نے؟ ہمارے دل و دماغ پر دنیا اتنی چھا گئی, فنا ہونے والی دنیا, گناہوں کی محبت, آوازی کی محبت اتنی پھیل چکی ہے کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ہمارے ایک ایک کیے کا جواب یہ کان سے پوچھا جائے گا, آنکھ سے پوچھا جائے گا, دل سے پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. آج پوچھا ہو کر لو, لیکن ان ساری چیزوں سے قیامت میں سوال ہوگا اور جواب دینا پڑے گا. چونکہ آج کا جلسہ ایصال ثواب سے متعلق ہے, اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ اولاد کی طرف سے خاص طور پر شاہ نواز شیخ, ان کی برادران اور ان کی پوری فیملی جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اسے ذہن کے اندر محفوظ کر. اولاد کی طرف سے ماں باپ کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا اولاد کی طرف سے ماں باپ کے لیے سب سے بڑا تحفہ ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے. بلکہ امام المتکلمین علامہ نقی علی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن مقدس میں ان کی دعا موجود ہے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور ترتیب بتا دی, پہلے اپنے لیے بخشش کی دعا کرو, پھر ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرو, پھر مومنین کے لیے بخشش کی دعا کرو. اور سن لو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے الامن والعلا کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ جو شخص 27 مرتبہ روزانہ مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بخشش مانگو اللہ سے, مغفرت کی بھیک مانگو, اپنے لیے بھی مانگو اور جو پہلے گزر چکے مومنین ان کے لیے بھی. لوگ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد کسی کی دعا کسی کو کام نہیں آتی. نہ اگر کام نہ آتی کسی کے لیے دعا تو پھر یہ دعا کیوں قرآن میں آتی؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. تو اگر کسی کوئی زندہ کسی مردے کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے تو یہ دعا کام آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے مرحوم کی مغفرت فرماتا ہے. اور یہ نہ تصور کیا جائے کہ ماں باپ کی خدمت جب تک وہ زمین کے اوپر تھے اور نظر آتے تھے تب تک کہ ہی ان کا حق ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے 12 حقوق کا تذکرہ فرمایا. ان میں سے ایک حق یہ بھی کہ
کہ جیتے جی جو چیز ماں باپ کو پسند تھی ان کے انتقال کے بعد بھی تم اسی چیز کو پسند کرتے ہوئے زندگی گزار. ہفتے میں 2 مرتبہ جہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ایسے ہی ماں باپ کے سامنے بھی بچوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ان کے سامنے بھی ماں باپ جب اپنے بچے کے اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو قبر میں مردوں کو خوشی خوشی دکھاتے ہیں کہ میرے بچے کیا ہے. یہ کوئی نہ سوچے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد جو چاہو کرو، اب تو کوئی ٹوک روک کرنے والا نہیں. ان کو مرنے کے بعد تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو قبر میں راحت پہنچاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ضرورت ہے مغفرت کی بھیک مانگنے کی، بہت ضرورت ہے اللہ سے بخشش کی دعا کرنے کی. خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، میں دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، استغفار کی کثرت کرو اور یاد رکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غم کا علاج، رزق کی تنگی کا علاج، مصیبتوں سے نجات کا علاج رسول اعظم نے فرمایا، من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ اس کا غم ہلکا کر دیتا ہے، اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا ایمان بھی نہیں پہنچتا. تو استغفار کو لازم پکڑو. بس ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، مرنے کے بعد ماں باپ قبر کے اندر پریشان، مردہ ماں باپ یا کوئی مرنے کے بعد مردہ قبر کے اندر پریشان ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا، مردہ قبر کے اندر پریشان ہوتا ہے اور انتظار کرتا ہے. یہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کا مفہوم اس کا انتظار کرتا ہے. کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ اولاد، دوست، رشتے دار، مومنین، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اس کا مردہ انتظار کرتا ہے. اور جب کوئی اس مردے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو فرشتے اس تحفے کو لے کر مردے کے اندر تقسیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے ان کی قبر کے اندر نورانیت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مردے کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز قیامت ایک شخص کے درجے کو مولا بلند فرمائے گا. وہ شخص مولا کی بارگاہ میں عرض کرے گا، میرے کریم میری نیکیاں تو ایسی نہ تھی کہ میرے درجے بلند کیے جاتے، آخر میرا درجہ بلند کرنے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ رب ارشاد فرمائے گا، تیری نیک اولاد تیری مغفرت کی دعا کر رہی ہے جس سے ہم تیرے درجے کو بلند کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو. کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ماں باپ کے قلب کو تکلیف پہنچے. آج کا یہ عظیم الشان جلسہ ہمارے شاہ نواز بھائیوں نے جو منعقد کیا ہے، یقیناً جتنا بھی ذکر الہی ہوا، جتنا بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، آج ان کے والدین کی قبر کے اندر ہمیں راحت نصیب ہو رہی ہوگی کہ ہمارے ان سارے ثواب کے لیے ہمارے بچوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی. اس لیے یاد رکھو، اپنے ماں باپ کے لیے اگر تم انتظام کرو گے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا اور ان کے لیے تم استغفار کرو گے تو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اسی طریقے سے خواتین اسلام سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی مغفرت کی دعائیں کرتی رہیں. وہ سوچیں اور اندازہ لگائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. سبب پوچھا گیا، کیا وجہ کہ جہنم میں عورتیں سب سے زیادہ نظر آئیں؟
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वजह ये कितना शुक्रिया, अगर उनका शौहर 100 बातें उनकी मानी और उनकी ख्वाहिश पूरी करे और एक बात अगर नहीं मानता या एक ख्वाहिश पूरी नहीं करता तो बीवी ये कहती भी दिखाई देती, आज तक तुमने हमारे लिए क्या किया है। तो ये नाशुक्री उनके जहन्नम में जाने का सबब बने। इसलिए इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से मग़फ़िरत की भीख मांगो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से इस्तिग़फ़ार की कसरत करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। आज तक किए हुए गुनाहों से माफी मांगो और याद रखो अल्लाह को माफी मांगने वाला बहुत पसंद है, बेपनाह पसंद है। तौबा करने वाला बंदा उसे बहुत पसंद है। इसीलिए मेरा रब फरमाता है, इन्ना अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले और पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों को मिटाना है तो इस्तिग़फ़ार करो। रिज़्क़ में खुशहाली चाहते हो, इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह की तरफ से नेक औलाद चाहते हो, इस्तिग़फ़ार करो। माल की कसरत चाहते हो, इस्तिग़फ़ार करो। कहत के ज़माने के अंदर बारिश चाहते हो, इस्तिग़फ़ार करो। ताकत चाहते हो, इस्तिग़फ़ार करो। ये सारी चीजों के हवाले से कुरान मुक़द्दस में सराहत के साथ मौजूद है। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की भीख मांगे, इस्तिग़फ़ार करें। और ये बात भी खास तौर पर ज़हन के अंदर महफूज कर लें, मेरा अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। इन्ना वअदल्लाहि हक़, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्ना अल्लाह ला युख़लिफ़ुल मिआद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। वो अगर अपने बंदे से कहे, बंदे तू मुझसे माफी मांग, और फिर वो माफ न करे, ऐसा नहीं होता। हाँ, बंदा दिल से माफी मांगे, मौला उसे माफ फरमा देता है, इसलिए कि वो वादा खिलाफी नहीं फरमाता। तो अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, माफी तलब करें और आदत बना लें कि कम से कम रोजाना 100 मरतबा अल्लाह की बारगाह के अंदर इस्तिग़फ़ार करेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 ये पढ़ते रहेंगे। फिर आप देखिए दिल का ज़ंग भी दूर हो जाएगा और दिल की बेचैनी भी दूर हो जाएगी, दिल का कर्ब और इज़्तिराब भी दूर हो जाएगा, रोज़ी की तंगी भी दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह वज़ीर अल्लाह ताला खैर कसीर अता फरमाएगा और तमामियत क़ल्ब की दौलत से माल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु मरहुमा सगीरा खातून और मरहूम नजमुल्लाह शेख साहब को करवट करवट जन्नत के जलवे नसीब फरमाए और उन दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। और मोहम्मद जान बाबू शेख की भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और परवरदिगार जुमला मोमिनीन और मोमिनात की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब के वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल